آج ہم یہ پڑھیں گے تقسیم الخبر باعتبار وصول ہی الینا، حدیث کے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے حدیث کی اقسام۔ یہ 29 صفحے پہ جو ہے حدیث کے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے حدیث کی اقسام۔ ہم تک پہنچنے سے یہاں مراد کہ جن محدثین نے حدیث میں کتابیں لکھی ہیں، کتابوں میں حدیثیں جمع کی ہیں، رسول اللہ علیہ السلام سے لے کر ان محدثین تک حدیث کا پہنچنا، ان محدثین تک حدیث کے پہنچنے کے لحاظ سے حدیث کی اقسام۔ دو قسمیں، خبر متواتر اور دوسری خبر واحد۔ خبر متواتر اور خبر واحد۔ فإن كان له طرق بلا حصر عدد معین فهو المتواتر۔ متواتر وہ روایت ہوتی ہے جس کے سندیں جو ہے بہت زیادہ ہوں اور ان کی تعداد متعین نہ ہو، اس کو متواتر کہتے ہیں۔ سندیں زیادہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہر زمانے میں راویوں کے طبقہ میں سے ہر طبقہ میں اس کو کثیر لوگ روایت کریں۔ طبقہ اولا ہے صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا، اس کے بعد تبع تابعین کا، امام بخاری تک مثلا یہ تیسری مثلا ہم حدیث صحیح بخاری کی بات کر لیتے ہیں، مسلم کی بات کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام سے لے کر امام مسلم تک یا بخاری تک ہر طبقے میں ہر زمانے میں کثیر لوگ جس حدیث کو روایت کریں اس کو کہیں گے خبر متواتر۔ مثلا صحابہ میں 20 30 40 صحابہ نے ایک حدیث روایت کی، تابعین میں وہ 80 تعداد ہو گئی جو ان سے آگے روایت لینے والے، تبع تابعین میں اس سے زیادہ لوگ ہو گئے، تو اس روایت کو خبر متواتر کہیں گے۔ کیا روایت ہے جس کی سندیں، یہاں پہ کیا لکھا ہے، جس کی سندیں بہت زیادہ ہوں، بلا حصر، بلا حصر کا معنی بغیر معین تعداد کے بہت زیادہ ہوں، جس کی سندیں بہت زیادہ ہوں اس کو کیا بولتے ہیں حدیث۔ دیکھیں نا، جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے صحابہ روایت کریں حدیث کو، مثلا 30 صحابہ جو 10 صحابہ روایت کریں، ان 10 صحابہ سے آگے ہر صحابی سے آگے 10 بندوں نے حدیث پڑھی، 20 بندوں نے پڑھی، دوسرے سے بھی 20، تیسرے سے 20، 40 سے 20، تابعین کے طبقے میں کتنے ہو گئے، 80 90 100 لوگ ہو گئے۔ پھر ان 100 سے ان میں سے ہر ایک سے آگے 10 بندوں نے حدیث مثلا پڑھی، تو اگلے زمانے میں کتنے لوگ ہو، 10 سے 1000 ہو گئے، اس حدیث کو روایت کرنے والے 10 تھے، 100 ہو گئے تابعین کے طبقے میں، ان ہر تابعی سے آگے بہت سارے حدیث پڑھنے والے تھے، لیکن ایک استاد سے بہت سارے لوگ حدیث پڑھتے ہیں، بس ایک استاد سے 1000 لوگوں نے پڑھی، 1000 لوگوں کو اس نے وہ حدیث پڑھائی تو اس حدیث کی سندیں 1000 ہو گئی۔ دوسرے کو مثلا دوسرے نے 100 لوگوں کو پڑھائی تو اس کی سندیں، اس سے آگے جو سند چلی ہے اس میں 100 بندوں نے، ہر بندہ جب حدیث بیان کرے گا تو کیا کہے گا، مجھے فلاں استاد نے، ایک ہی استاد کا نام لے گا، مجھے اس نے یہ حدیث بتائی، اس نے یہ حدیث بتائی، اس نے حدیث بتائی، اس طرح کثیر سندیں ہو جائیں گی۔ تو وہ حدیث جس کو ہر زمانے میں کثیر لوگ روایت کریں، زمانے کون سے، اس میں ایک لفظ طبقہ بولا جاتا ہے جو آگے آئے گا، طبقہ کہتے ہیں ہم زمان لوگوں کو۔ صحابہ کا جو زمانہ تھا وہ ایک طبقہ ہے، تابعین دوسرا طبقہ ہے، ان کے بعد تبع تابعین تیسرا طبقہ ہے۔ مثلا یہاں پہ ہم بات کریں کہ آپ یہاں پہ اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، تو جو آپ کے یہ اس زمانے میں آپ کے ساتھ مثلا دورے تک جو پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، یہ طبقہ شمار ہوں گے۔ ان سے آگے جو ان سے پہلے جو پڑھ چکے ہیں تو وہ دوسرا طبقہ شمار ہوں گے جو ان سے پہلے ہیں۔ آپ کے جو استاد ہیں انہوں نے سب سے پہلی کلاس میں پڑھا تو وہ طبقہ اولا شمار ہوں گے۔ تو اس طرح سے ہر طبقہ جو محدثین میں چلتا ہے، جو ہم زمان لوگ سے، مثلا ایک بندہ کی عمر کم از کم جو حدیث پڑھاتا ہے 40 50 سال تو ہوتی ہے، سمجھ لیں کہ پہلے 100 سال میں صحابہ کرام تھے اور پھر تابعین ساتھ شامل ہو گئے، تو وہ صحابہ اور تابعین کا طبقہ کہلایا۔ اگلا دوسرے 100 سال گزرنے کے بعد جب صحابی دنیا سے چلے گئے، اب تابعین کے ساتھ تبع تابعین آ گئے جو ان کی زیارت کرنے والے لوگ تھے۔ تو اس طرح سے یہ ہر طبقہ کہلاتا ہے۔ تو ہر طبقے میں جس کو اتنے کثیر لوگ روایت کریں اور ان کی تعداد بھی متعین نہیں ہے، زیادہ لوگ روایت کریں، اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر۔ اور خبر واحد کیا ہے، جس کی تعداد متعین ہو، اگر اس کی سندیں محصور اور متعین عدد سے ہوں تو وہ خبر واحد ہے۔ عربی میں اس کے لکھا ہے فَإِنْ كَانَ لَهُ طُرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ، اگر اس کی سندوں کی تعداد متعین ہو تو اس کو خبر واحد بولتے ہیں۔ اسناد کی تعداد متعین ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں، خبر واحد۔ یہ تو مختصر تعریف کی ہے ان کی کہ حدیث کے ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے حدیث کی دو قسمیں ہو گئی، خبر متواتر اور خبر واحد۔ اب خبر متواتر کی آگے الگ تفصیلات ہے، خبر واحد کی الگ تفصیلات ہیں، وہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ خبر متواتر کیا ہوتی ہے، متواتر کی تعریف، تواتر یتواتر تواترا فہوا، متواتر کیا ہوا،
اس میں فاعل کا صیغہ ہے کس سے؟ تواتر مصدر سے. تواتر مصدر سے کیا ہے؟ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. جیسے کہ اور اس کا معنی تتابع یا تتابع. تتابع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لگاتار کسی کام کا ہونا. تو یہ تواتر سے مشتق ہے. یہ متواتر اس میں فاعل کا صیغہ ہے جو تواتر اور مصدر سے مشتق ہے جس کا معنی تتابع یعنی لگاتار مسلسل کام کرنا. جیسے کہتے ہیں عرب جملہ بولتے ہیں تواتر المطر، معنی یہ ہوتا ہے کہ مسلسل برسی بارش ہے. تواتر کا معنی کیا تھا؟ مسلسل ہونا. تو عرب جملہ بولتے ہیں تواتر المطر بارش ہے. اصطلاحی تعریف یہ ہے ہوا ما رواہ عدد کثیر تحیل العادت تواتؤہم علی الکذب. وہ حدیث کہ جس کو کثیر لوگ روایت کریں کہ عادتاً جن لوگوں کا اتنے زیادہ لوگ روایت کریں کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، ناممکن ہو. وہ حدیث جس کو اتنے کثیر لوگ ہر زمانے میں روایت کریں کہ جن کا عادتاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا. ایک دفعہ پھر بولے کیا اس کی تفصیل بتاتا ہوں. کیا ہر زمانے میں اتنے کثیر لوگ روایت کریں جن کا جھوٹ پر عادتاً جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ناممکن ہو. دیکھیں ایک بات ہے، مثلاً آپ نے مکہ دیکھا ہوا؟ آپ میں سے کسی نے مکہ شریف دیکھا؟ کسی نے مدینہ شریف دیکھا؟ کسی نے لندن کو گیا؟ آپ میں سے کوئی نہیں گیا. لندن شہر ہے کہ کوئی نہیں دنیا میں ہے؟ مانتے ہیں آپ؟ مکہ ہے کوئی نہیں مانتے ہیں؟ مدینہ ہے کہ نہیں مانتے ہیں؟ دیکھا نہیں ہے نا، مانتے ہیں نا. کیوں مانتے ہیں بھلا؟ اتنے کثیر لوگوں نے آپ کو ایک خبر دی ہے کہ شہر مکہ ہے، شہر مدینہ ہے، کیا آپ مان رہے ہیں اس کو؟ تو جس بات کو بہت سارے اب یہ بھی نہیں کہ صرف پاکستان والے کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ ہے یا لندن ہے، صرف یہ نہیں کہتے، پوری دنیا کے لوگ کہتے ہیں. تو اب ایک خبر آپ کو پہنچی ہے بہت سارے لوگوں سے، مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف زمانوں کے لوگ، اور وہ بات ایک ہی کر رہے ہیں، تو آپ ان کی بات مانیں گے نا؟ اتنے سارے لوگ بات کر رہے ہیں اور مختلف جگہ کے رہنے والے لوگ ہیں، ایک ہی بات کر رہے ہیں، تو یہ بات سچی ہے تو سارے بیان کر رہے ہیں. یہ بات کہی ہے متواتر جس کو کثیر لوگ روایت کریں، اتنے کثیر لوگ کہ عقل یہ کہے عادتاً عقل یہ کہے کہ یہ لوگ اتنے سارے جھوٹ نہیں بول سکتے، ان کا اتفاق کسی جھوٹی بات پر نہیں ہو سکتا. اگر یہ کسی بات پر متفق ہیں اس کا مطلب ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ سچ بات کہہ رہے ہیں. اس کی مزید تفصیل میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. جس کو ہر زمانے میں کثیر لوگ روایت کریں، ہر طبقے میں اتنے کثیر لوگ روایت کریں کہ عقل یہ کہے کہ اتنے سارے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں، ہر زمانے مختلف زمانوں کے لوگ کر رہے ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ کر رہے ہیں، یہ بات سچی ہوگی تو اس کو متواتر کہتے ہیں. تو خبر متواتر بھی وہ ہوگی اس کو ہر زمانے میں کثیر لوگ جس کو روایت کریں کہ جن پر عقل یہ کہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، سچ بول رہے ہو. اصطلاحی تعریف ہے جس خبر کو اتنی کثرت تعداد سے راوی روایت کریں کہ ان راویوں کا جھوٹ پر جمع ہونا عادتاً محال. اور عادتاً مطلب ہماری عادت یہ کہے کہ عادت ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بات سارے لوگ کر رہے ہو، بہت سارے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہو جھوٹ کہہ رہے ہو. تو یہ عادت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بات سچی شمار ہوتی ہے، اس کو کثیر لوگ مختلف علاقوں کے لوگ بیان کرتے ہیں. اس کی وضاحت آگے پھر کی ہے، یعنی وہ حدیث والخبر الذي يرويه في كل طبقة في طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر. کہ وہ حدیث یا خبر جسے سند کے طبقوں میں سے ہر طبقہ میں اتنے زیادہ راوی روایت کریں کہ عقل فیصلہ دے دے کہ اتنے زیادہ راویوں کا اس حدیث کے بنانے اور گھڑنے پر جمع ہونا اور متفق ہونا محال ہے. اور بات جو پہلے آپ کو سمجھ آئی وہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس کی تفصیل کی حدیث کی. کسی ہر زمانے میں اتنے کثیر لوگ روایت کریں کہ عقل فیصلہ دے کہ اتنے زیادہ راویوں کا اتنے ظاہر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حدیث کو وہ گاڑ لیں اپنی طرف سے بیان کریں، ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے. متواتر کے لیے شرائط کس حدیث کو متواتر کہیں گے؟ حدیث کے متواتر ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں. حدیث متواتر کے تحقق اور اثبات. تحقق کا معنی اس کا متواتر ثابت ہونا. حدیث کے متواتر ثابت ہونے کے لیے 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے ورنہ وہ خبر متواتر نہیں ہوگی. پہلی شرط، اس خبر کو کثیر تعداد روایت کرے. اس خبر کو وہ کثیر کتنے ہوں اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. کم از کم یہ کہ 10 افراد ہو. کثیر لوگ روایت کریں، وہ کثرت کتنی ہو؟ کم از کم 10 20 30 40 50 ہر زمانے میں اتنے لوگ روایت کریں. یہی کثرت سند کے تمام طبقوں میں موجود ہو. یہ جو کثرت ہے راویوں کی کثرت، یہ سند کے کون سے تمام طبقے؟
طبقات بیان کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد والے جو ہر زمانے کے لوگ جو ان میں یہ کثرت ہر زمانے میں پائی جائے، ہر طبقے میں پائی جائے، اور عادت ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال جانے. عقل یہ کہے کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ، عادت ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال اور ناممکن جانے، اور ان کی خبر کا اعتماد حس پر ہو. آپ دیکھیں نا، حدیث پڑھتے ہیں نا، آخری راوی کیا کہتا ہے؟ مثلا صحابی کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے یہ سنا. کوئی کہتا ہے رأیت رسول اللہ، میں نے حضور کو ایسے کرتے دیکھا. یہ سننا کیا ہے؟ حس کے ساتھ ہے نا، سننا حس ہے، دیکھنا حصی چیز ہے. ہمیں خبر دی رسول اللہ نے تو ہم نے سنی. آخری راوی حدثنی کہتے ہیں مجھے حضور نے حدیث بیان کی، میں نے حضور سے سنا، میں نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا. حصے کیا ہے؟ کتنی